اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 سے اپنا سبق شروع کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدار اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ الاعراب عرابی لوگ، بادیہ نشین، صحرائی، دیہاتی، بدو جن کو ہم کہتے ہیں، اشد یہ زیادہ سخت ہیں، یہ زیادہ اکھڑ مزاج ہیں، یہ زیادہ سخت مزاج ہیں، کفرم و نفاقن، کفر میں بھی اور نفاق میں بھی۔ یہ دیہاتی لوگ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر اگر ان کے اندر ہے تب بھی یہ اس میں بہت سخت ہیں، اور اگر یہ نفاق میں پڑ گئے تو وہ بھی بہت سخت ہے۔ وَأَجْدَارُ، اور یہ اس چیز کے حقدار ہیں، یعنی اس کے لائق ہیں۔ وجہ اللہ یعلم حدودہ، اس لیے کہ نہیں جانتے یہ، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم والے نہیں ہیں، حدودہ حدیں، احکامات، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا ہے۔ یعنی ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، یہ مرکز ہدایت سے دور ہے، دین سے لا علمی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین سے لا علمی انسان کے اندر کفر اور منافقت ڈال دیتی ہے، اور وہ بڑی سخت قسم کی کفر اور منافقت ہوتی ہے، جو جتنی زیادہ ہوگی اتنی پھر نکالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ماحول کا انسان پہ اثر ہوتا ہے، ان کے پاس دین کا ماحول نہیں ہے، یہ مدینہ سے دور رہتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے تو بے شک شہر میں رہتے ہوں، آگے آئے گا شہریوں میں کے اندر بھی منافقت ہے، یہ نہیں ہے کہ شہریوں کے اندر منافقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ علم سے کفر بھی دور ہوتا ہے اور علم سے منافقت بھی کم ہوتی ہے۔ انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے کیا اتارا۔ جب ہم بھی قرآن نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں کیا علم ہوگا ہمارے رب نے کیا اتارا ہے، کیا احکامات دیے ہیں، کیا خوشخبریاں سنائی ہیں، کن چیزوں سے کا ڈر سنایا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس علم کے خزانے ہیں، انہی میں سے جس کو چاہیں جتنا عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے، اور اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ وہ حکم کرے اپنے بندوں کو، انسانوں کو۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی عرابیوں میں سے، انہی بدوؤں میں سے، صحرائی لوگوں میں سے، مَن یتخذ، یہ بناتے ہیں، پکڑتے ہیں، ما ینفقو، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مغرمن، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرمانہ ہے، یہ تاوان ہے، اور یہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے یہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ پیچھے جیسے ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں رب نے فرمایا کہ ان کو چونکہ علم نہیں ہے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں، اور اس کے کتنے بڑے، انسان کا مال بھی محفوظ، انسان کی جان بھی محفوظ، اللہ بھی راضی، اللہ کا حکم بھی پورا ہوا، تو وہ اس لیے اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم بڑی محنت سے کماتے ہیں اور سال کے بعد زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، مال پہ بھی، پیسوں پہ بھی، دولت پہ بھی۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ دَوَائِرَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پہ کوئی مصیبت آئے، مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے، اور یہ نظام ختم ہو، یعنی ختم ہو، یعنی یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ منکرین زکوٰۃ تھے، یہ ایسے ہی لوگ تھے کہ ایمان تو لے آئے لیکن ایمان دل پہ نہیں اترا، ان کو بات سمجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا، اور وہ انتظار میں تھے کہ یہ حکومت ختم ہو تو ہمارا اس ٹیکس سے جان چھوٹے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرما رہے ہیں اب مصیبت کے دن تمہارے لیے ہیں۔ مسلمانوں کی قربانی، مسلمانوں کے خلوص سے اللہ پاک ان کو ترقی دے رہے ہیں، اسلام کی سلطنت کی وسعت ہو رہی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اب یہ مصیبت اور تکلیفیں، پریشانیاں، موت تمہارے لیے ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے، سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی اعراب میں سے، ان بدوؤں میں سے، ان صحرا نشینوں میں سے، مَن یؤمن باللہ،
جو دل سے اللہ پہ ایمان لائے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پہ بھی ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے بدو ایک جیسے نہیں ہیں، انہی بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دل سے اپنے رب پہ ایمان لائے ہیں اور یوم آخرت پہ ایمان لائے ہیں۔ یوم آخرت کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہر اعمال کا حساب دینا ہے، اگر برائی کریں گے تو بھی قیامت والے دن پیش آئے گی، اور اگر اچھائی کریں گے تو وہ بھی پیش آئے گی۔ تو انسان اپنے اعمال بڑے سوچ سمجھ کے عقل مندی سے زندگی گزارتا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَتَّخِذُ، اور بناتے ہیں، پکڑتے ہیں، ما ينفقو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دوسروں کی مدد کرنا، جو بھی کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کی قربت کا ذریعہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ہر نیکی انسان کو اللہ کا قرب دیتی ہے، اور انسان نیکیاں کرتے کرتے پھر اتنا اللہ کا قرب اس کو مل جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بڑی سے بڑی نیکی، خواہ وہ اللہ کے راستے میں جان بھی دینا، اس کو وہ بڑی نہیں لگتی، اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ اس کو کھٹکتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر کبھی سرزد ہو جاتا ہے، جب تک اللہ سے معافیاں نہ مانگ لے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ یہ اللہ کا قرب ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں باعث رحمت ہیں، باعث فضل ہیں، باعث سکون ہیں، باعث بخشش ہیں۔ آخرت میں بھی ہماری بخشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ہوگی۔ آپ تو پوری انسانیت کے محسن ہیں، اور آخر میں حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے وہ جو حدیث مبارکہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، تو آپ کا احسان تو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان سب تک ہے۔ اس تکلیف سے نجات آپ کی دعا سے ملے گی، اور ہمیں جنت آپ کی دعا سے ملے گی۔ اگر کسی کو وہ دعا میسر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کسی نے ناراض کیا ہوا دعا میسر نہیں ہے، تو پھر بخشش کی کوئی امید نہ رکھے۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار جان لو، بے شک وہ اللہ کی قربت کا باعث ہے۔ جو اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا، یہ اللہ کی قربت کا باعث ہے۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال اللہ کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے، نہایت مہربان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ فرض صدقات بھی دے اور نفلی صدقات کا بھی بہت خیال رکھے۔ تو صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، رب کو بھی راضی کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ دے کے دیکھنا چاہیے انسان سے کہیں اس کو ضائع نہ ہو جائے۔ صدقہ دے کے اگر کسی کو جتلایا جائے وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، باعث تکلیف بن جاتا ہے۔ ریاکاری سے اگر دیا جائے صدقات واجبات میں، انسان کو کسی کی مدد کی جائے اور بڑے اشتہار لگائے جائیں، بڑی اس کا چرچا کیا جائے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جس کو دیا ہے اس سے کوئی امید رکھنا، کوئی اچھائی کی کہ وہ آپ کی عزت کرے، آپ کے لیے اٹھے، آپ کے بیٹھے، آپ کا کام کرے، یہ بھی صدقے کو ضائع کر دیتے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ خفیہ طریقے سے انسان صدقہ کرے کہ شیطان کو خبر نہ ہو، کانوں کان اللہ جانتا ہو، یا جس کے ساتھ آپ نے مدد کی ہے اس کو پتہ ہو یا آپ کو پتہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ راضی نامے کا باعث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے مختلف لوگوں کی، مسلمانوں کی گروہ بندیاں بتا رہے ہیں۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا نا، اللہ نے گروہ بندی کی تھی کہ سب سے اوپر کون سے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک لوگ، اللہ کے انبیاء۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ شہداء کا مطلب اللہ کے راستے میں جان دینے والے بھی ہیں، اور اللہ کے دین کی شہادت دینے والے بھی، کہ یہ قرآن سچ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ احادیث مبارکہ لوگوں تک پہنچانے والے، وہ بھی شہداء ہیں، گواہی دینے والے۔ کس پہ؟ توحید پہ گواہی، رسالت پہ گواہی، قرآن پہ گواہی، اللہ کے ہر حکم پہ گواہی دینے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے۔ تو ایسے یہاں پہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلی قسم کے لوگ وہ کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہیں السابقون، سبقت لے جاتے ہیں نیکی میں۔ جب بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو یہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ الاولون، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے۔ یہ نیکی کا موقع کوئی ضائع نہیں دیتے۔ جیسے تبوک کے یہاں پہ ذکر ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ آج میں گھر کا زندگی کا کمایا ہوا آدھا سامان لے کے آیا ہوں، ابو بکر سے میں نے آگے نکلنا ہے، دیکھا تو وہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ یہ ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ حضرت عثمان نے کتنا مال دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کتنا مال دیا، سب نے اپنی حیثیت کے مطابق بہت دیا۔ تو یہ ہیں مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے ہی، یعنی نیکی کا موقع ملتا ہے فوراً نیکی کرتے ہیں، وہ کسی کام میں سستی نہیں کرتے۔ اور مسلمان یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وطن چھوڑے، اپنی گردنیں کٹوائیں، رشتے چھوڑے اس زمانے میں جب اسلام بہت کمزور تھا۔ تو اللہ ان 3 درجات میں سے پہلے درجات کہ یہ لوگ انصار میں سے بھی ہیں، مہاجرین میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک ان کے راستے پہ چلنے والے، نیکیاں کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، ہمیشہ کے لیے مور لگا دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کی ہوئی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، ابداً ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ایک دفعہ جو جنت میں گیا پھر ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس سے اللہ راضی رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل منزل کو پانا جو جنت میں چلے گئے، جن کو انہوں نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائی، اپنے رسول کو راضی کیا، ان کی سفارش پہ ان کو جنت مل گئی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔